خان صاحب، بشرا بی بی کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، لیکن پہلے مریم نواز صاحبہ وہ ایم پی تو منتخب ہو گئیں، وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے۔ کیسا دور ہوگا ان کا، کیونکہ آج وہ حلف اٹھانے جا رہی ہیں؟ بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب کا، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی صوبہ پنجاب کی ہے۔ اور یہ پنجاب کی بات اگر ہم کریں تو ہندوستان اور پاکستان، ہندوستان تب جب تھا تو پنجاب بہت بڑا تھا۔ جب یہ پارٹیشن ہوئی، دو ممالک بن گئے، 14 اگست کو ہم بنے، 15 کو ہندوستان، تو ان کے پاس بھی پنجاب گیا، لیکن انہوں نے اپنے پنجاب کے صوبے بنا دیے۔ لیکن یہ ہمارا جو پنجاب ہے بہت بڑا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ہری پور سے شروع ہوتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے، جنوب میں دیکھ لیں کہاں تک جاتا ہے۔ جنوبی پنجاب بہت بڑی رقبہ ہے۔ اس کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ، 1/4 کے خانے کے مالک ہیں، اور 200 سے زیادہ ان کے پاس ہو سکتا ہے سیٹس ہو گئی ہیں۔ اور جب کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ صبح جمعہ ہے، اور جمعہ نون پہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے، تو بے شمار قسم کی مریم نواز صاحبہ جو ہیں مشکلات کا شکار ہوں گی۔ میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ 1/10 اور 1/11 اور 1/12 ایک ایسے کھانے ہیں، اس کا دور ہے دنیا میں۔ یہ تو 1/4 ہیں، ادھر عمران خان صاحب 1/12 ہیں، آصف علی زرداری 1/12 ہیں، شہباز شریف صاحب خود 1/12 ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی آسانی سے حکومت چلا پائیں گی۔ بار بار میں نے کہا ہے کہ 16 مہینے سے کم کی مدت ہوگی، یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ وزارت اعلیٰ جب وزیر اعلیٰ بن جائیں گی تو بہت بلیک میل ہوں گی۔ کن سے ہوں گی؟ آپ دیکھیے گا، آئندہ آنے والے ٹائم سے ٹف ٹائم دیا جائے گا انہیں، یہی دے گی یہ جو اپوزیشنز ہوں گی بہت زیادہ، اور کام میں رکاوٹیں، ہرڈنس ہوں گی۔ اور دوسری بات، مریم نواز صاحبہ کے پاس، میں مانتا ہوں انہوں نے نون کے لیے بڑی محنت کی، لیکن ان کے پاس کسی بھی وزارت پہلے نہیں لی تھی، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور اگریسو ہو جاتی ہیں تو فیصلے غلط ملت ہوں گے۔ جی خان صاحب، مریم نواز کی تو آپ نے بات کی، ان کے جو والد صاحب ہیں، ظاہر ہے وہ برطانیہ سے آئے، وزیر اعظم بننے آئے تھے، لیکن اب وہ اتنے متحرک نہیں رہے، وہ علیحدہ ہو گئے ہیں حکومتی سارے سیٹ اپ سے، ظاہر ہے حکومت سازی میں وہ شامل نہیں ہیں۔ مستقبل کیسا ہے ان کا؟ کیا وہ دوبارہ کبھی وزیر اعظم پاکستان بنیں گے؟ یہ مریم نواز صاحبہ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ آئندہ فیوچر میں نو نواز شریف صاحب، نو مریم نواز صاحبہ، کیونکہ یہ پہلے پاکستان میں اگر نون لیگ اتنی بڑی تھی، اب وہ تو شہروں میں بھی اتنی سی رہ گئی، شہروں میں۔ تو آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ صبح جمعہ ہے، اور ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے بتایا مجھے کیا ہے صبح؟ بالکل سر، جب ہم بات کر رہے ہیں تو 22 تاریخ ہے، لیکن صبح جس حوالے سے بات کر رہے ہیں 23 تاریخ ہے۔ بالکل اچھا دن نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے۔ اتوار کا دن اچھا تھا، جمعے کو دن کے لیے اچھا نہیں ہے، کوئی شبھ نہیں ہے، اشبھ ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، اب میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 مارچ کو شکر جو وینس ہے وہ ایکیورس میں جا رہا ہے، اور 7 مارچ کو ہی مرکری جو ہے وہ پائسس میں جا رہی ہے، تو جس سے پی ٹی آئی مضبوطی کی طرف آئے گی۔ ان کی انٹرا پارٹی الیکشن بھی آ رہا ہے، تو میں تو پی ٹی آئی کو یہی کہوں گا کہ ذرا اس میں کوئی اب مسٹیکس نہ کریں۔ جو سوالات ان سے پوچھے گئے تھے اگست سپریم کورٹ میں، تو ویسے ظاہر ہے انٹرا پارٹی کا الیکشن ہوگا تو پھر ہر چیز کو ہی دیکھے گی الیکشن کمیشن، کوئی نہ کوئی غلطی خامی، تو بڑا نیٹ اینڈ کلین ہوم ورک مکمل ہونا چاہیے۔ لیکن 7 مارچ کے بعد جو ہے پی ٹی آئی جو ہے انٹرا پارٹی والی بات جو میں کہہ رہا ہوں مضبوط دکھائی دے رہی ہے۔ 15 مارچ کو مارز جو ہے وہ کیورس میں جا رہا ہے، جس کے بینیفٹ زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ وزارت عظمیٰ اور وہ صدر پاکستان کے عہدے سنبھالیں گے۔ تو خیر، یہ جانے سے ان کو وقتی یہ فائدہ ہوا،
لیکن اور جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ پلوٹو جو ہے اس کے اندر بڑی پاور ہے جو فائدہ دے گی تمام سیاسی جماعتیں، وہ جو اپوزیشنز میں ہوں گی، جو نون کو اور پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گی، بہت رکاوٹیں ہوں گی. اور یہ بات لکھ لیجئے کہ یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے. پی ٹی آئی کے سامنے، مولانا فضل الرحمان کے سامنے، جی ڈی اے کے سامنے، اور ٹف ٹائم دیں گی. جو ستاروں میں مجھے سمجھ آ رہی، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سال، اس سال میں منگل جو ہے، مارس، وہ اس سال کا بادشاہ ہے، اور اس سال کا وزیر میں نے شنی کو کہا تھا. اور جب یہ دونوں چیزیں ہوں تو ملک نہیں، پوری دنیا کے حوالے سے بتا رہا ہوں، الیکشنز متنازع سے رہیں گے، سیول وارز رہیں گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آئندہ 2-3 مہینوں کے بعد آپ اللہ نہ کرے تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بھی جا سکتے ہو. دنیا کی ساتھ بات کر رہا ہوں. تو اللہ پاک اس 2024 کو خیریت سے نکال دے، کیونکہ 2 اور 2 4 اور پھر 4 8 ہے، اور 8 پہ میں نے ہمیشہ بتایا ہوا ہے کہ لڑائی کا گھر ہوتا ہے. جی. اور فلسطین کے ساتھ، اور جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم مارچ میں زمینی جنگ شروع کر دیں گے. اور اللہ خیر کرے ہمارے پوری دنیا کے مسلمانوں کا اوپر اپنی رحمت اور رحمت فرمایا ہم پہ اللہ پاک. جی. خان صاحب، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب، شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، آصف زرداری صدر مملکت، یہ کمبینیشن کیسا دیکھتے ہیں؟ ادھر بھتیجی اور چچا بھتیجی آ گئے. شہباز شریف صاحب چچا ہیں، مریم نواز صاحبہ بھتیجی ہیں. ادھر وہ ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں. تو ان کے ابھی بیٹے کا معاملہ رہ گیا ہے، بلاول بھٹو صاحب. وہ باپ بیٹے کا کمبینیشن بھی آ سکتا ہے. جی ہاں، وہ وزیر خارجہ آ سکتے ہیں. جو سیاسی لڑائیاں تھیں باپ بیٹے میں، جو میں نے ستاروں میں دیکھی، وہ اب کمی ہو چکی ہے. پہلے ان کی مرضی چلتی تھی، اب نہیں چلے گی. جی. خان صاحب، پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی میں موجودہ جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں، ان انتخابات میں پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. شیر افضل مروت صاحب، ظاہر ہے وہ عمران خان کا ٹیگ لگا، برانڈ بن گئے. بریسٹر گوہر کی بات کر لیں، اور بھی بے شمار لوگ ہیں جن کی اپنی شناخت پہلے اس طریقے سے نہیں تھی پولیٹیکلی. ظاہر ہے وکلا تو وہ تھے. عمران خان کا ٹیگ لگا، بڑا نام بن گیا. عمران خان کا ٹیگ مستقبل میں اور کیا کیا کرے گا؟ دیکھیں، یہ وہی بات ہوگی کہ تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. جناب عمران خان صاحب جو ہیں سیاسی، ٹھیک ہے، اگریسو ہو جاتے ہیں سیاست میں. آئے، پول سائنس بھی پڑھا ہوا، دنیا گھومی بھی انہوں نے، اور بڑی تقاریر بھی انہوں نے کی ہے لائف میں، بڑا کچھ. لیکن اڈیالہ یونیورسٹی بھیج کے ان کو آپ نے ہیرو بھی بنا دیا، اور ان کے حق میں کوئی بھی نکلا، چاہے بولا، چاہے وہ محلے کا گلی کا بچہ ہو، چاہے جو رات کے سوداگر ہوں، وہ بھی اگر بولے ہیں تو عروج پا گئے. وہ ویل نون فیمس ہو گئے.